ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ وینسڈے ہے، تو جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قاعدہ جو ہے اس کو بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے کچھ لیٹرز جو ہیں ان کے مخارج اور ان کی صفات، ان کو بھی آج ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن میں چھوٹا سا آپ سے ایک کوئز لوں گی کل کے اور پرسوں کے لیکچر کے حوالے سے، جو کہ تقریباً ایک ہی لیکچر تھا ان دونوں دنوں میں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے تیاری کی ہوگی اس کے حوالے سے۔ اگر کوئی کوئری ہے تو بھی، اور ویسے آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ کا یہ ہوگا کہ آپ کی اسیسمنٹ ہو جائے گی، اور کوشش کریں کہ آپ مجھے زبانی سنائیں، اورلی سنائیں، اور اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس ٹاپک میں کس لیول پر کھڑے ہیں، آپ کو کتنی اس میں اٹینشن چاہیے، اور کتنا آپ کنسیپچول جو ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئز۔ جی، یہاں سے ہے عفت زکا، کائنڈلی مائک آن میوٹ کریں۔ عفت زکا، آپ مجھے بتائیں کہ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ میم دو اقسام ہے، مد اصلی، مد فرعی۔ ویری گڈ، شاباش۔ جی پھر 200 آپ بتائیں مد اصلی سے مراد کون سی مد ہوتی ہے؟ جی پھر 200 صاحبہ جی مائک آن میوٹ کریں اور بتائیے کہ مد اصلی سے مراد کون سی مد ہے؟ مد اصلی سے مراد نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 تشدید، اور نمبر 3 ساکنہ۔ سوری، آپ کوشچن نہیں سمجھی، میں نے پوچھا ہے کہ مد اصلی سے مراد کون سی مد ہے؟ حمزہ، تشدید اور ساکن یہ مد اصلی تو نہیں ہے۔ جی دوبارہ سے آنسر کریں۔ واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ مد فرعی کو مد فرعی کیوں کہتے ہیں؟ مد فرعی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں یہ مد کی مزید برانچز یا شاخیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے، یا اس کو جو پھیلاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی فوزیہ یونس، آپ بتائیں کہ مد فرعی کے لیے کتنے اجزاء کی ضرورت ہے؟ مد فرعی کے لیے کتنے اجزاء کی ضرورت ہے؟ مد اور سبب مد۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش۔ جی عائشہ۔ تھینک یو سو مچ۔ شکر۔ عائشہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی اب یہ مجھے بتائیں کہ مد فرعی جو ہے اس میں جو محل مد ہے، محل مد سے مراد کیا ہے، یعنی اس کے نام کی توجیہ کیا ہے، اور محل مد کتنے اور کون سے ہوتے ہیں؟ جی وہ محل کا سے مراد محلہ ہے یا علاقہ ہے یا رقبہ ہے یا وہ جگہ ہے جہاں پہ مد کرنی ہے ہم نے۔ جی تو محل مد جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، حروف مدہ یا حروف لین۔ ٹھیک ہے، یہ اس جگہ پہ، اس مقام پہ جہاں پہ حروف مدہ یا حروف لین ہوں وہاں پہ مد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش، اس کو محل مد کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ عالیہ وقاص، جی عالیہ مجھے بتائیں کہ مد فرعی میں محل مد کے علاوہ اور کون سے جو جز ہے اس کا نام بتائیں اور اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں۔ سوری باجی، کوشچن ریپیٹ کریں گی؟ جی مد فرعی میں دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک ہے محل مد
دوسرا میں نام نہیں بتا رہی، اس کا نام بتائیں. ایک محل مد اور دوسری بات جی سب مد. جی سبب مدہ میں کتنے اجزاء شامل ہیں؟ کون کون سے اجزاء جو سبب مدہ میں آتے ہیں؟ 4 اجزاء ہیں اس میں. نام بتائیں. جی نہیں 3 ہے باجی، حمزہ تشدید اور جزم. ٹھیک ہے شاباش جی، یہ 3 ہے، 4 نہیں بلکہ حمزہ تشدید اور جزم یعنی ساکن. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی جی راہیلہ باجی آپ کائنڈلی مجھے بتائیں کہ مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ بتائیں کہ مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ جی مد فرعی کی 4 اقسام ہیں. اقسام کے نام بھی واجب بتائیں. جی جی مد نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد عارض اور مد عوض. ہاں جی مد عارض اور مد عوض. جی یہاں پر مد عوض نہیں بلکہ مد لازم ہے. چلیے جی یہ ٹاپک جو ہے الحمدللہ یہاں تک تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے جو مجھے آنسرس کیے ہیں، جن اسٹوڈنٹ سے تو نہیں پوچھا لیکن جن سے سنا گیا ہے الحمدللہ کہ ان کو کافی حد تک یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. رجسٹر وغیرہ اوپن کر لیں. تو اسی ٹاپک پر تھوڑی سی ہم اور پیش رفت کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے. ٹاپک تھوڑا لینتھی بھی ہے، اس لیے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر چلیں گے تاکہ جتنا آپ ایبزارب بھی کر لیں، آپ کو یاد بھی ہو جائے، انڈرسٹینڈ بھی کر لیں. تو چلیں ہم چلتے ہیں. تو اب آپ نے ساتھ ساتھ میں لکھنا بھی ہے، جو چیز سمجھ نہ آئے آپ پھر مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. تو مد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو مد کی اقسام اور پھر مد کی اقسام میں مد فرعی کی اقسام، اور اس کی اقسام میں ہم نے محل مد سبب مد کو علیحدہ کیا، اور اس کی اقسام میں مد متصل، منفصل اور مد عارض. اب ہم نے جو اسٹڈی کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ بیسیکلی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے مد عارض کی اقسام کو. آپ لکھ سکتے ہیں کہ مد عارض کی اقسام کی تفصیلات. آپ یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں مد عارض کی اقسام کی تفصیلات. مد عارض کی اقسام مد فرعی کی اقسام کی تفصیلات. اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 4 اقسام ہیں. 4 میں سے سب سے پہلے آج جس کو ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے مد متصل. مد متصل. مد متصل کو فردر اسٹڈی کرنے سے پہلے جس طرح ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اس نام کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نام میں آخر کیا مناسبت ہے جو اس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. کیوں ہم اس کی توجیہ میں جاتے ہیں؟ کیونکہ رول جو ہوتا ہے وہ تو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن رول کی ایک پکچر جو ہے وہ اس کے نام میں بھی چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نام پر بھی فوکس کرتے ہیں. رول تو ڈیفینیٹ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن ہم نام پر بھی فوکس کرتے ہیں. تو متصل ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور متصل میں صاد لام سل. سل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جیسے آتا ہے صلہ رحمی. جی یہ مد فرعی کی اقسام کی تفصیلات یہ ہیڈنگ ہوگی. اگر میں نے غلطی سے عارض بولا ہے تو یہ اٹس مائی مسٹیک، بٹ یہی ہے مد فرعی کی اقسام کی تفصیلات، یہ مین ہیڈنگ ہے. جی تو ہم متصل پر بات کر رہے تھے. متصل میں صاد لام سل. سل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے، کمبائن کرنا، کنیکٹیویٹی، جوائننگ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور عربی زبان میں صلہ جو ہے یا صلہ رحمی جو ہے وہ رحمی صلہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ رحم کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ متصل کا مطلب ہے کہ ایسی مد جو جڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی مد جو جڑی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ نے فوکس کرنا ہے کیا جڑا ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے، ہمیں پتا ہے کہ مد فرعی میں ہمیں 2 اجزاء چاہیے، ایک محل مد، ایک سبب مد. جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ہی مد فرعی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر
ان میں سے ایک بھی ڈراپ ہے تو وہ مد فرعی نہیں ہو سکے گی. یہاں تک بات کلیئر ہے آپ کو؟ تو جیسا کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ مد فرعی جو ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے دونوں اجزاء آپس میں نہ ملے ہوئے ہوں. اور وہ اجزاء کون سے ہمارے پاس ہیں؟ ایک ہے محل مد، ایک ہے سبب مد. تو محل مد اور سبب مد یہ دونوں کسی لفظ کے اندر اکٹھے ہو کر آئیں گے تو مد فرعی ہوگی. ٹھیک ہے، یہی بات ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مد متصل میں کیا جڑا ہوا ہوگا. محل مد اور سبب مد یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مد متصل میں محل مد اور سبب مد آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. تو اٹس مین کہ اب یہاں پر مد متصل ہوگی. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ اس چیز میں اپنے کنفیوز نہیں ہونا. جو محل مد ہے اس میں کیونکہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک آپ کے حروف لین ہے اور ایک آپ کے حروف مد ہے. تو یہ اکٹھے نہیں آتے، یہ کسی لفظ میں یا تو حروف مدہ ہی ہوں گے یا حروف لین ہوں گے. اور سبب مدہ تینوں کے تینوں نہیں کسی لفظ میں آئیں گے، تینوں میں سے کوئی ایک ہی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اب پہلے میں آپ کو لکھواؤں گی ایک فارمولا. آپ لکھ سکتے ہیں فارمولا. پہلے میں آپ کو وہ لکھواؤں گی، اس کے بعد پھر میں اس کے مطابق آپ کو مثال، اور انشاءاللہ مثال کے بعد آپ کو ہر چیز انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. تو فارمولا کیا ہے مد متصل کا؟ سب سے پہلے آپ لکھیں ایک کلمہ. ایک کلمہ، ٹھیک ہے. آپ لکھیں گے ایک کلمہ پلس کا سائن دیں. اب ایک کلمہ جو آپ نے لکھا ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ ایک کلمہ کے آخر پر حرف مدہ. یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے، ایک کلمہ کے آخر پر حرف مدہ. پلس کریں اسی کلمہ کے آخر پر حمزہ. اسی کلمہ کے آخر پر حمزہ. بس یہ دو چیزیں چاہیے. مد متصل میں ہمیں کیا چاہیے کہ ایک کلمہ کے آخر پر حرف مدہ اور اسی کلمہ کے آخر پر حمزہ. اب آپ دیکھیں جیسے لفظ آپ لکھیں قرآن پاک میں آتا ہے، جیسے آپ آیت نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر ہے میرے سامنے 108 نکالیے، سورۃ البقرہ 108. اس میں آتا ہے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کل آپ نے پڑھا تھا. اب یہ جو سواء یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے. اب اس کے اندر حروف لین ہے یا حروف مدہ ہے؟ اس میں حرف مدہ ہے. واو کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو الف سے پہلے زبر، یہ ہو گیا. اس کے بعد حرف مدہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا کیا ہے؟ حمزہ. اور حمزہ ہے سبب مدہ میں سے، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ایک ہی لفظ کے اندر ہی حرف مدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے حمزہ. اس لیے یہاں جو مد ہو رہی ہے اس کو کہیں گے مد متصل، جڑی ہوئی مد. ٹھیک ہے، آیت نمبر دیکھیں آپ 101 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جاء یہ ایک لفظ ہے، ہم اس کی ضمیر ہے، جاء یہ لفظ ہے. اب ایک لفظ کے آخر پہ کیا ہے؟ الف مدہ. الف سے پہلے زبر، محل مد میں الف مدہ آ گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ جڑا ہوا اس کے ساتھ، سبب مدہ میں سے حمزہ. اب یہاں پر جو مد ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل. نمبر 9 ہے بہا، اصل میں یا وہ اللہ کے ساتھ ایک منٹ وما یکفر بہا الا الفاسقون میں آپ دیکھیں بہا میں الف مدہ ہے، لیکن جو الا ہے یہ دوسرا لفظ ہے. یہ بہا ایک لفظ ہے، الا دوسرا لفظ ہے. ہم نے فارمولا میں پڑھا ہے کہ ایک ہی لفظ کے آخر پر حرف مدہ ہو اور اسی لفظ کے آخر پر حمزہ ہو. تو یہ تو دو لفظ ہو گئے، تو یہ تو متصل تو نہیں ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے. 106 میں آ رہا ہے. آیت نمبر 91 میں ہے انبیاء اللہ.
انبیاء میں دیکھیں یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے، اور انبیاء یا کے اوپر زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہے اور ساتھ اس کے جڑا ہوا ہے حمزہ. اب یہاں پہ مد ہو رہی ہے مد متصل، ٹھیک ہے. بے شمار اس کی مثالیں انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. تو یہاں تک امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو مد متصل کی سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ فردر ہم اس کو تھوڑا اور اسٹڈی کریں گے کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، یہ ہم کل پڑھیں گے. آج صرف جو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مد فرعی کی اقسام کی تفصیلات میں ہم نے سب سے پہلے مد متصل کو دیکھا. متصل کی ہم نے توجیہ کو دیکھا کہ متصل کو متصل کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حرف مدہ اور حمزہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کے اندر ہوتا ہے. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ اس کا جو فارمولا ہے وہ دیکھا کہ ایک کلمہ چاہیے اور اس کے آخر پہ ہمیں حرف مدہ ہو اور حرف مدہ کے ساتھ ہی حمزہ بھی جڑا ہوا ہو، تو یہ اس کا فارمولا ہے. یہاں تک ہم نے آج اسٹڈی کر لیا الحمدللہ. آپ کا ہوم ورک یہ ہے، اب اپنا ہوم ورک لکھ لیں کہ آپ نے جتنا ہم نے پہلے پارے سے لے کے جتنا ابھی ہم نے 112 آیات تک ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، آپ نے 5 مثالیں اپنی اس کاپی میں لکھ کے آج گروپ میں اپنا اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی آڈیو جیسے یا بھیجتے ہیں لیسن کے لیے، ساتھ میں آج مد متصل کی جو مثالیں ہیں 5 ان کو لکھ کے آپ نے سینڈ کرنا ہے. ایک چیز اور آپ سیکھ لیں، یہاں پر آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مثال لکھی اور سینڈ کر دی، بلکہ اس مثال میں آپ انڈر لائن کریں گے کہ یہ حرف مدہ ہے اور یہ اس کے ساتھ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ لکھا ہوگا نا، اس میں آپ نے حرف مدہ کے نیچے لائن لگانی ہے اور ساتھ ہی حمزہ کے نیچے بھی لائن لگانی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے مد متصل کو ڈیفائن کیا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اور ماؤتھ سٹرکچر میں ہم نے ٹیتھ کو پڑھا تھا، ابھی ہم نے داڑوں کو نہیں پڑھا، ہم نے داڑوں کو نہیں پڑھا ابھی تک. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے وہ ہم ماؤتھ سٹرکچر پر تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ جو آگے حروف ہم پڑھنے والے ہیں ان میں داڑوں کا بھی داڑوں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے کیا نام ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا پہلے بتانا پڑے گا. تو یہاں سے مجھے کوئی سنائے گا ماؤتھ سٹرکچر میں جو دانتوں کے نام اور تفصیلات پڑھی ہیں، وہ کوئی سنائے گا آپ میں سے؟ جی، ماؤتھ سٹرکچر میں دانتوں کی تفصیلات جو ہے عظمیٰ ملک آپ سنانا شروع کریں. وعلیکم السلام. دانت کل ہمارے 12 ہیں، اور سامنے جو اوپر والے دونوں ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور جو نیچے والے دونوں ہیں ثنایا سفلا، ان کے بالکل ساتھ جو ایک ایک ہیں اوپر نیچے، ان کو رباعی کہتے ہیں. مطلب وہ بھی 4 ہو گئے، 2 اوپر والے ثنایا والوں کے ساتھ اور 2 نیچے والوں کے ساتھ 4 وہ ہو گئے. ان کے ساتھ انیاب ہے، اور انیاب جو ان کا نام پڑا ہے یہ وہ نوک ہے نا جو، اس کی وجہ سے. شاباش، ویری گڈ. تو یعنی کہ ہمارے پاس ثنایا علیا اور ثنایا سفلا 4، اور اس کے بعد ہمارے رباعی 2 اوپر 2 نیچے 4، یہ ٹوٹل ہمارے 8 ہو گئے. اسی طرح انیاب جو ہیں وہ 2 اوپر 2 نیچے، یہ بھی 4، اور ٹوٹل ہمارے 12 دانت. تو یہ ہمارے 12 دانت ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 20 ہماری داڑیں ہیں جو آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا. اب اپنی کاپی جو ہے وہ ریڈی کر لیں، جہاں پہ اپنے دانتوں کے نام لکھے ہوئے تھے اسی پیج پہ آپ لکھیے گا، تاکہ آپ کا مکس نہ ہو جائے، ایک ہی جگہ پہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے. اچھا جی، داڑیں جو ہیں سٹارٹ ہوتی ہیں دانتوں کے بعد. داڑیں چونکہ دانتوں کے مقابلے میں سائز میں بڑی ہوتی ہیں، داڑوں سے نارملی ہم جو کام لیتے ہیں وہ جیسے خوراک جو ہم لیتے ہیں وہ گرائنڈ کرتے ہیں، وہ داڑوں کے ساتھ کرتے ہیں. دانتوں کے ساتھ تو ہم صرف کاٹتے ہیں یا کسی چیز کا ہم پیل اپ کرتے ہیں، لیکن جو گرائنڈنگ ہوتی ہے وہ ہم داڑوں سے کرتے ہیں. ان کی فنکشننگ جو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے مطابق رکھی ہوئی ہے. اور انیاب کے بعد جو سب سے پہلے داڑیں شروع ہوتی ہیں ان کا نام ہے ضواحک. ضاد، واو، الف، ح، کاف، ضواحک. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے. ضاحک جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور نام کی توجیہ میں ڈیفینیٹ ہم جاتے ہیں. اصل میں عربی زبان میں ضاحکہ، ضاحکتن، ضاحکتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، اسمائل. ٹھیک ہے،
اسمائل کرنا، ہنسنا، مسکرانا. ضاحکتن کا مطلب یہ ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ کچھ چہرے ہوں گے ضاحکتم مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روز محشر مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے. تو ضاحک کا مطلب جو ہے وہ ہے مسکرانا. دوسرا آپ نے وہ دعا بھی سنی ہوئی ہوگی، اضحک اللہ سنک، جو بھی مسکرا رہا ہو اس کو دعا دی جاتی ہے اضحک اللہ سنک. اضحک اللہ، اللہ تمہیں مسکراتا ہوا رکھے، سنک تمہارے دانتوں کو، سن کہتے ہیں نا دانت کو، سن. تو آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے بالسنین، بالسنین، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ جو قصاص والی بات ہے. تو اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، یہ دانت ہمیشہ قائم دائم رہے. آپ نے اکثر کسی ڈینٹل میڈیکل جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس دعا کو لکھا ہوا دیکھا ہوگا. اچھا جی، تو ضاحک جو ہے یہ وہ داڑیں ہیں جو مسکراتے ہوئے نظر آتی ہے. سمپل، اس لیے مسکراتے ہوئے سارا پورا جبڑا نظر نہیں آتا، مسکراتے ہوئے سامنے دانت اور ساتھ میں دانتوں کے انیاب کے ساتھ جو داڑیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. سمپل، اس کو اس لیے ضاحک کہتے ہیں کیونکہ یہ ہنستے ہوئے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو جی سمجھ آ گئی آپ کو ضاحک کی. دوسری یہ چیز ہے کہ ضاحک کی اب تعداد کتنی ہے، تو بالکل سیم ایسے ہی، 2 اوپر 2 نیچے. 2 اوپر یعنی ایک دائیں ایک بائیں اوپر، ایک دائیں نیچے اور ایک بائیں نیچے. ٹوٹل کتنی ہوگی ہماری؟ 4. 2 اوپر 2 نیچے، دائیں بائیں. ٹھیک ہے، چلیں. ضاحک کے بعد جو نیکسٹ داڑیں ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن. طا واو الف، طواحن، حا نون حن، طاحن. اب یہ طاحن کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے جیسے ضاحکہ سے نکلا تھا ضاحک، اسی طرح طاحن سے نکلا ہے طاحنہ. طالف طا، حا نون، سینے سے نکلنے والا ہا، تو یہ ہوا طاحنہ، یعنی سنگل نیم آ جاتا ہے طاحنہ. تو طاحنہ سے طاحن ہے، اور طاحن عربی زبان میں کہتے ہیں پیسنے کو، گرائنڈ کرنے کو. ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو طاحن ہے ہماری، ان سے ہم اپنی خوراک کو پیستے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں، پیسز میں کنورٹ کرتے ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، اس لیے اسی مناسبت سے ان کا یہ نام ہے. آپ تعداد لکھ لیں ان کی، یہ 6 اوپر ہے اور 6 ہی نیچے ہیں. 3 اوپر دائیں، 3 اوپر بائیں، 3 نیچے دائیں، 3 نیچے بائیں. ٹوٹل کتنی ہوگی ہماری؟ 12. یہ سب سے زیادہ ہے. ہاں جی، طاحن ہماری 12 ہے، ضاحک ہماری 4 تھی، طاحن ہماری 12 ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. طاحن کے بعد ہماری آتی ہیں اگلی، ان کا نام ہے نواجز. نون واو الف وا، نوا جیم زال، نواجز. نواجز جو ہے عربی زبان میں نواجز العقل بھی کہتے ہیں، عقل، نواجز العقل. نواجز العقل وہ داڑھ ہے جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو عقل داڑھ بھی کہتے ہیں، عقل داڑھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وزڈم ٹوتھ، اور یہ سب سے لاسٹ پر ہوتی ہے. اور اس کی جو توجیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. عقل داڑھ، میرا خیال ہے کہ سب کو اس کا کانسیپٹ سمجھ آ چکا ہوگا اسی نام سے کہ اس کا یہ نام کیوں ہے. نواجز العقل، عقل کو پکڑنے والی. اور اس کی تعداد جو ہے وہ بھی ضاحک کی طرح ہے، 2 اوپر 2 نیچے، 4 ہوتی ہیں یہ سب سے لاسٹ پر. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس داڑھوں کا مجموعہ ایک دفعہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں.
ज़वाहिक हमारे पास टोटल 4 हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और 2 ऊपर जो है वो एक दाएं एक बाएं, और 2 नीचे हैं वो भी एक दाएं एक बाएं। उसके बाद हमारे पास है तवाहिन। तवाहिन हमारे पास टोटल 12 हैं, 3 ऊपर दाएं 3 ऊपर बाएं 6, 3 नीचे दाएं 9, 3 नीचे बाएं 12। इसके बाद हमारे पास है नवाजिज। टोटल हमारे पास 4 हैं, 2 ऊपर एक दाएं एक बाएं, और 2 नीचे एक दाएं एक बाएं 3 और 4, और ये हमारे पास होगी टोटल दाढ़ें हैं 20। ठीक है, और टोटल हमारे पास दांत हैं 12। 12 और 20 प्लस करें तो 32, यानी 32 दांत और दाढ़ें हमारे हैं। आप इसको सुन लें अच्छे से, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ माउथ स्ट्रक्चर को। माउथ स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम दांतों को पढ़ेंगे, उसके बाद दाढ़ों को पढ़ेंगे। दांत आगे होते हैं, दाढ़ें पीछे होती हैं। दांत दाढ़ों के मुकाबले में साइज में कम होते हैं, दाढ़ें दांतों के मुकाबले में साइज में बड़ी होती हैं। उनकी फंक्शनिंग अल्लाह ताला ने उनके साइज़ के मुताबिक उनसे ली है, और दांतों का साइज़ जो है वो अल्लाह ताला ने उनके फंक्शनिंग के मुताबिक रखा हुआ है। ये अल्लाह की बनाई हुई एक तख्लीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे सामने के ऊपर के 2 दांत हैं उनका नाम है सनाया उलिया। उनको सनाया क्यों कहते हैं? चूँकि ये सनाया अरबी ज़बान में 2 को कहते हैं। न्यू बेबी बॉर्न के जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो सबसे पहले उसके या तो ऊपर वाले दांत निकलते हैं 2, या नीचे वाले 2 दांत निकलते हैं, और ये हमेशा पेयर में निकलते हैं, इसलिए इनको सनाया ही कहते हैं। हमने एक वाहिद नाम करके नहीं पढ़ा। उलिया आला ऊपर को कहते हैं, सुफला जो है वो नीचे को कहते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ उलिया और सुफला लगा दिया है, ताकि जब सनाया बोले तो हमें नहीं पता ऊपर की बात हो रही है कि नीचे की बात हो रही है, क्योंकि दोनों के तो नाम सेम है, इसलिए उलिया और सुफला जो है वो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। सनाया उलिया और सनाया सुफला 4 हैं टोटल, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद है रबाई। रबाई में 2 ऊपर 2 नीचे दाएं बाएं। ठीक है, तो ये भी 4 है टोटल, और ये पहले वाले 4 और दूसरे वाले 4 मिला के 8 दांत बन गए हमारे। रुबाई के साथ मिलते हैं अन्याब। अन्याब जो है वो नौब से निकला है, नून अलिफ ना बा, नौब, और इसको कहते हैं नुकीली चीज़ को कहते हैं, नोकदार चीज़ को कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की जो ये अन्याब वाले दांत होते हैं वो बड़ी शेप में होते हैं, नुकीली शेप में होते हैं। इंसानों की बात कर रही हूँ। और अक्सर होता है, हम सब देख लें, अपने मिरर में देख लें, हम सब की वो नुकीली वो नोक बनी है अन्याब की। ठीक है, वो आप देखें, जब आपने कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने छिलका सख्ती से उतारना हो तो आप इन्हीं दांतों के नीचे रख के उसको उतारते हैं। या आप मीट यूज़ कर रहे हैं तो आप मीट यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब आप पीस को अलग करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए तो पीछे दांतों में ले जाते हैं ना, दाढ़ों में, लेकिन उसको काटने के लिए, उसको हाफ करने के लिए वो आप इन्हीं अन्याब के नीचे रखते हैं। ठीक है, इनकी फंक्शनिंग है। तो अन्याब जो है वो 2 ऊपर 2 नीचे दाएं बाएं, तो ये टोटल है 4। तो इस तरह हमारे दांत टोटल बन गए 12। उसके बाद दाढ़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, ज़वाहिक, ज़वाहिक भी 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे दाएं बाएं करके, तो ये है 4। उसके बाद तवाहिन है, तवाहिन टोटल 12 है, और 3 ऊपर दाएं 3 ऊपर बाएं 6, 3 नीचे दाएं 3 नीचे बाएं 6, प्लस किया 6 को तो 12 बन गए। उसके साथ आखिरी जो दाढ़ें हमारी हैं वो है नवाजिज। नवाजिज भी 4 हैं, 2 ऊपर 2 नीचे दाएं बाएं 4। तो इस तरह हमारे पास 20 दाढ़ें और 12 दांत, टोटल 32। जी, अब बताएं, क्लियर है आपको? चलिए जी, आज आपका लेसन जो है वो, एक तो आपका होमवर्क, आपने 5 मिसालें लिखनी है मद्दे मुत्तसिल की, उसको लिख के ग्रुप में आपने सेंड करना है। और दूसरी ये चीज़ है कि आपने जो आज हमने माउथ स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको आपने याद करना है, इसको भी सुनाना है। और मद फ़राई की अक़साम की तफसीलात वो हमने स्टार्ट कर ली है। उससे पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है मद की अक़साम, फिर आगे थोड़ी बहुत डिटेल जो पढ़ी है महल मद और सबब मद्दा के हवाले से भी, वो चीज़ें भी अपने रिवाइज़ करनी है इंशाल्लाह। असेसमेंट के अंदर आपकी ये तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉल होती रहेंगी, ताकि आपका ये टॉपिक फ्रेश रहे और आपको अंडरस्टैंड होता रहे साथ साथ में। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान के जो हकूक़ हैं उनको पूरा करने की तौफीक दे। और कुरान के बेसिकली जो है 5 हकूक़ होते हैं, जिनमें से
اس کا تعامل ہے، اس کی تلاوت ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کا تدبر ہے. تو یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہم سب پر انڈیویجولی جو ہیں وہ امپوز ہیں. اور قرآن کی تلاوت ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک یا جس جگہ پر بھی قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو ہے وہ وہاں پر اجتماع کر لیتی ہے، وہ وہاں پر جمع ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ وہاں پر آ جاتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموشی سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کو سننے پر اگر رحمت نازل ہوتی ہے تو جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، قرآن کو آگے پہنچاتا ہے، اس میسج کو کنوے کرتا ہے، تو سوچے اس پر پھر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی. وہ اللہ کی کتنی رحمتوں میں اور برکتوں میں ہوگا جو اس قرآن کی خدمت میں خود کو وقف کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کی خدمت کا بہترین موقع لے. ایک صحابی رسول تھے یحییٰ بن معاذ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت پیاری بات مجھے ان کی لگی کہ جو قرآن کی لذت ہوتی ہے نا، قرآن کی لذت، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن سیکھتے ہوئے ہم اس کو ڈیوٹی سمجھ کے یا ہیکٹک یا اس کو مشکل سمجھ کے اگر لے رہے ہیں تو وہ پھر ہم لذت نہیں لے رہے. قرآن کی لذت تو ایسے ہوتی ہے جو آپ کو خوش کر دے، جو آپ کے شوق کو بڑھا دے، جو آپ کے ذوق کو بڑھا دے، اور آپ کا جو دل ہے وہ اس میں اٹک جائے. آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں لیکن آپ کو سکون تب ملتا ہو جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، جب آپ قرآن کی مجلس میں آتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. وہ وقت ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ میرا دل کس کی طرف زیادہ مائل ہے، دنیا کی طرف یا قرآن کی طرف. تو انشاءاللہ لذت بھی پھر وہی دل لیتا ہے جو قرآن کو اپنا ذوق اور شوق بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا ذوق بھی بنائے، ہمارا شوق بھی بنائے اور اسے آگے پہنچانے والا بھی بنائے. صحابی رسول کا نام ہے یحییٰ بن معاذ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طاق میں ہوتا تھا کہ مجھے گھر خالی ملے، مطلب مجھے اپنا گھر خالی ملے تاکہ میرا گھر خالی ہو، میرے پاس بہترین خوبصورت نسخہ قرآنی ہو اور میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کروں اور اس میں تدبر کروں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تنہائی چاہتا ہوں، مجھے جب تنہائی ملتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اس تنہائی میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہوں. میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن میں غور و فکر کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور میرے پاس کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو مجھے یہ سوچ ان کی اتنی پیاری لگی ہے. میں نے کہا واقعی ایسا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان بالکل اکیلا ہو اور بالکل ایسی تنہائی میں ہو اور پھر وہ قرآن پڑھے، پھر وہ پورے شوق سے پڑھے، پوری محبت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتا ہوا پڑھے. تو یہ فیلنگز جو ہیں وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، لیکن صرف وہ تقوی اور وہ ایمان کا لیول جو وہ اچیو کر چکے تھے ہم اس پر نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے دل سے وہ باتیں نہیں نکلتی. نہیں تو وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ایمان اور تقوی کے لیول پر لے کے جائے جہاں پر ہمیں قرآن لذت دے، قرآن ہمیں سکون دے، ہمیں اطمینان دے. آمین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ليست النصارى، را کا جو الف مد ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، صرف یہ دو لفظ پڑھے ليست النصارى. وقالت النصارى ليست
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم. جی ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے اور انشاءاللہ اس کی آپ کو تطبیق کرنی ہے. جو لیسن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے وہ لیسن آپ نے ریڈی کر لینا ہے. انشاءاللہ کل پھر ہم نیکسٹ آگے لے کر چلیں گے. جزاکم اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا بہترین قاری قرآن اور عاملین قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی برکتوں کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.